السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اللہ رب العزت کے وہ پیارے، میری بہنوں اللہ کی حضور وہ دعا مانگ رہی ہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا حضرت ایوب علیہ السلام مانگ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے صلے میں وہیں پر پانی پیدا کر دیا جس سے وہ نہائے تو صرف ٹھیک نہیں ہوئے، جوان بھی ہو گئے۔ اور میری بہنوں اللہ رب العزت نے بتایا اب واپس جائیے نا اپنے گھر، کہا کچھ بچا ہی نہیں، کہاں جاؤں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ آپ کی بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے، اسی دھرتی کے اندر سے چشمہ ابال کر آپ کو جوان کر سکتا ہے، اس کا پانی پلا کر دیکھیے اس نے کیا کچھ نہیں آپ کو دیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جب واپس جاتے ہیں میری بہنوں تو پہلے سے زیادہ پھیلی ہوئی تجارت اور ہنستے مسکراتے بچے اور وہی گھر اتنا شاندار اور وہی لوگ کھڑے ویلکم کر رہے ہیں حضرت ایوب کو۔ اللہ کے لیے کیا مشکل نہیں ہے، اللہ تو سب کچھ کرنے والا ہے۔ صرف ہم لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے چھوٹے چھوٹے انسانوں کو اختیار کر لیا ہے۔ میری بہنوں اس گناہ سے ہمیں توبہ کرنی پڑے گی اور اللہ کے دروازے پر آنا پڑے گا، اور اپنے قرآن کی اس آواز پر جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ آواز دی ہے کہ اے لوگوں تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ کتنی پیاری نصیحت ہے میری بہنوں، ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، وہ حضرت لقمان ہے۔ اللہ کو وہ نصیحت اتنی اچھی لگتی ہے، قرآن کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں، کتنے تذکرے ہیں کہ کسی نے کسی سے بات کی، اللہ کو وہ اچھی لگی، اللہ نے اس کو ہمارے قرآن کی خوبصورتی بنا دیا۔ تو میری بہنوں اللہ مجھے آپ کو کہہ رہا ہے آؤ نا میں تمہارے لیے ایک نصیحت نامہ بیچ رہا ہوں، تم اس نصیحت نامے کو جب پڑھو گے تو تم دیکھو گے تمہارے گھر جنت کا نمونہ بنیں گے۔ تمہاری اولادیں آج تمہاری نہیں مانتی، قرآن پڑھ کے دیکھو نا، جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑے اللہ رب العزت نے ان کی اولادوں کو تو اتنا زبردست بنایا کہ لوگ ان کی اولادوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ رب العزت کے نبی علیہ السلام کی بیٹی بھی ہیں، لیکن کتنا بڑا مقام پایا انہوں نے، اتنی عالیشان انہوں نے عبادتیں کی۔ وہ عبادتیں کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں کو کیسا تیار کیا، حسن و حسین جیسے پھول انہیں عطا کیے اور حضرت علی جیسا شوہر انہیں عطا کیا۔ میری بہنوں آج کی میری آپ کی بیٹی جب بڑی ہو رہی ہے، اگر میں آپ ماں ہے اور ہم اپنی بیٹی کو اپنی بچی کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت سنائیں تو کیا یہ مشکل ہے کہ میری آپ کی بیٹی اپنی ماں کی سیرت سنے اور ویسا خود کو بنائے؟ تو کیا اسے حضرت علی جیسا شوہر نہیں مل سکتا؟ کیا میری آپ کی بیٹی تیسرے دن آ کر مجھے آپ کو شکایات کرے گی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جتنی محبت حضور علیہ السلام کے ساتھ کرتی ہیں، اس کے بعد تو حضرت علی سے اتنی محبت ہے ان کو، اور حضرت علی کے گھر میں تو بچھانے کے لیے بچھونا بھی نہیں تھا اور خوراک کا یہ عالم تھا کہ حضور علیہ السلام باہر آپ نے دستک دی بیٹی کے گھر آنے کے لیے تو ان کی آواز بہت مشکل سے نکل رہی تھی، تو آپ فرماتے تھے نا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو آپ جلدی سے اندر گئے کہ بیٹی کو کیا ہوا؟ تو وہ لیٹی ہوئی ہیں، اور پہلے جب آپ حاضر ہوتے تھے ملنے جاتے تھے تو سیدہ فوراً اٹھتی، آگے بڑھ کر استقبال کرتی، آپ کے ماتھے پر بوسہ دیتی اور پھر اپنی جگہ پر آپ کو بٹھاتی۔ آج جب آپ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی نہیں ہے، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا بیٹے؟ تو کہنے لگی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام میں آپ پر قربان جاؤں، آج 3 دن ہو گئے ہیں میرے پیٹ میں پانی کے سوا کچھ نہیں گیا ہے، مجھے بخار ہے اس وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ یہاں کوئی اور باپ ہوتا تو سر پہ اٹھا لیتا اس گھر کو، جب کھلا نہیں سکتے تھے تو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب میری بیٹی کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے تھے اور پھر یہ وہاں تک یہ بات نہ رکتی، بچی کو گھر لے آتے، پھر کہتے کہ
جب کماؤ گے صحیح کھلا سکو گے، جب بیچیں گے نہیں تو فیصلہ کرا دو. بڑی آسانی سے آج باپ بھائی یہ بات کہہ دیتے فیصلہ دے دو جب کھلا نہیں سکتے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسی دکھ کے ساتھ باہر نکلتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے آپ کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے آپ کی دعوت کر دی، آپ وہاں گئے، آپ نے آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے، تو آپ نے وہاں پر سارے صحابہ کو وہ کھانا کہا کہ میں انہیں کھانا تقسیم کرواتا ہوں. آپ نے کھانا ساروں کو تقسیم کروایا اور ایک روٹی پر شوربہ ڈال کر اپنے ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی کے گھر دے کے آؤ، کیونکہ فاطمہ نے بھی 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا. ایک بار بھی حضرت علی کو گلہ نہیں کیا کہ گھر میں دیکھتے نہیں ہو کیا حالات مچے ہوئے ہیں کہ بیٹی میری ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اٹھ ہی نہیں سکتی. تو میری بہنوں، آج اگر میری آپ کی بیٹی ہیں، ہماری آپ کی بچیاں یہ سیرت پڑھ لیں تو ہمارے بچیاں گھر کا ہنگامہ اپنے مائکے میں لے کے آئیں گی، اور تیسرے ہی دن اپنے مائکے والوں کو اپنے سسرال والوں کے خلاف کر دیں گی. تیسرے ہی دن جو خلاف کرتی ہیں تو بچے جوان ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، لیکن داماد اپنے سسرال میں اپنے بیوی کے گھر والوں میں وہ اپنی عزت بنا ہی نہیں سکتا. جو اسے عزت دینی چاہیے تھی وہ سر جھکا کے آتا ہے اور چلا جاتا ہے، کیونکہ ایسی ایسی باتیں گھر میں بتائی گئی ہیں. میری بہنوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری بچیوں کی تربیت نہیں ہے. ہمیں اپنی بچیوں کو تربیت دینی ہوگی اپنی بزرگ خواتین کی سیرت سنا کر. ان سے زیادہ بڑا مقام میری آپ کی بیٹیوں کا نہیں ہے، نہ ان سے زیادہ یہ عقل مند ہے، نہ ان سے زیادہ خوبصورت ہے یہ. میری بہنوں، سرزمین مکہ کائنات میں کہتے ہیں جنت سے بھی عالی ٹکڑا ہے وہ جگہ جہاں آج بھی آرام فرما ہے میرے آپ کے نبی علیہ السلام. اسی دھرتی پر رہی ہماری صحابیات. آپ دیکھیے ہر صحابیہ کے گھر میں یہی حالت تھی جو سیدہ فاطمہ کی تھی. ایک کے بھی گھر والے آ کر کسی صحابی کو گلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ سسر اور داماد ایک جگہ بیٹھتے اور ایسے دوستانہ ان کا تعلق ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو میری بہنوں، یہ سیرت اپنی بچیوں کو ہم سکھائیں بتائیں گے اور ہمارے گھر جنت کا نمونہ بنیں گے. ہمیں آنا پڑے گا واپس اپنے قرآن کے پاس، اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت کے پاس. ورنہ میری بہنوں، جو حالات ہمارے ملک کے بنے ہیں وہی حالات آج ہمارے ہاں بھی بن سکتے ہیں اور بنے ہوئے ہیں. آج دیکھیں کہ میرے آپ کے گھر میں کون سی سہولت ہے جو نہیں ہے، لیکن غم کا یہ عالم ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے بھی پریشان ہیں، ہماری بیٹیاں بھی پریشان ہیں، ہمارے بچے بھی پریشان ہیں. کچھ صحت کی وجہ سے، کوئی مالی حالات کی وجہ سے، کوئی جس سے بھی پوچھے اس کی تو اپنی ہی ایک کہانی ہے. تو میری بہن، ایسا کیوں ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایسا ہے کہ ہم سارے بالکل کلاش اور غریب ہیں. اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے قرآن سے اپنے گھروں کو پاک رکھا ہوا ہے. اپنے گھروں کے اندر قرآن لائیے. ہمارے بڑوں کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ سامان انسان کو راحتیں نہیں دیتا، قرآن راحت دیتا ہے. سامان ساری خوشیاں نہیں دیتا، قرآن میری بہنوں خوشیاں دیتا ہے. تو اس قرآن کے قریب ہمیں آنا پڑے گا، تبھی ہماری مشکلات حل ہوں گی، تبھی ہماری پریشانیاں حل ہوں گی. آپ یقین مانیں کہ الحمدللہ ہر ہماری جمعرات کو یہاں درس ہوتا ہے، آپ اس میں شریک الحمدللہ ہوتے ہیں. آپ اس سبق کو لے کے چلیے نا. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اگر دل کا برتن الٹا رہا تو کچھ بھی کہہ دو، کیسے بھی حالات سامنے آ جائے، ہم کبھی بھی کچھ بدلنے والے نہیں ہیں. لیکن اگر دل کا برتن سیدھا ہوگا تو پھر ہمارے وہ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بہت برگزیدہ انسان گزرے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا کھانا ایسا ہوتا تھا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ وقت کے بادشاہ تھے. اور ان کا بستر ایسا ہوتا تھا کہ صرف ہاتھ نوکر رکھتے تھے تو وہ گھنٹوں سکون پاتے تھے کہ اتنا نرم گداز بستر تھا. ایک بار ایک خادمہ تھی، وہ صفائی کرتے ہوئے ان کے بستر پر سو گئی، اور جب وہ آئے تو انہوں نے بڑا سخت ڈنڈے سے مارا تو خادمہ ہنسنے لگی. درد اسے بڑا ہوا پر وہ ہنسنے لگی. تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے تمہیں مارا ہے، رونے کے بجائے تو ہنس رہی ہے. تو وہ کہنے لگی کہ
پہلے مجھے رونا آیا کیونکہ آپ نے مجھے مارا ہے، مجھے درد ہوا ہے۔ اب میں ہنس اس لیے رہی ہوں، حیران ہوں کہ اے اللہ ایک پل کے لیے سوئی تھی تو اتنی سخت سزا ملی، جو اتنے وقت سے سو رہا ہے اس کو کتنی سزا ملے گی۔ تو میری بہنوں، انہوں نے اپنی خادمہ کی یہ بات سنی تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور وہ اللہ کی راہ میں نکلے۔ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے ایک خادم نے ان کو گود میں ان کا سر رکھا ہوا تھا، تکلیف تھی بہت، تو فرمایا کہ میرا سر زمین پر رکھو، اور پھر مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے اور سر پہ مل رہے تھے اور کہنے لگے کہ میں مٹی ہوں اور مٹی میں جانے والا ہوں۔ میری بہنوں، وہ وقت کے بادشاہ تھے لیکن ان کی زندگی کیسے بدلی آج ان کے واقعات بطور نمونہ میں اور آپ پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایک وقت کا بادشاہ اپنی بادشاہی چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے، تو آج ان کے ہم قصے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے نصیحت پر عمل کیا۔ تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی زندگی کو بدل دیتی ہیں۔ تو اگر ہم اپنے دل کے برتن کو سیدھا کریں گے تو یہ جو واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، گزرے ہیں، اس سے ہم تو کیا، ہمارے بچے اور ان کے بھی بچے آگے بدلیں گے۔ اور اگر ہمارے دل صحیح نہ ہوئے اور ہم نے اس کو بھی ایسا بس کہ آنکھوں کی تفریح ہے، وقتی طور پہ تھوڑی سی ویڈیو دیکھی، رو لیا اور تھوڑی سی باتیں سن لی، غمگین ہو گئے اور بس گزارا کر لیا، گزر گیا وقت، اور وقت جو وقت گزر رہا تھا، جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ہم بھول گئے، تو میری بہنوں پھر یاد رکھیے پھر ہم کبھی بدلیں گے نہیں۔ علماء فرماتے ہیں نا، جب کسی قوم پر امتحان آتا ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع تھوڑا سا وقت کیا اور پھر بھول گئی، تو پھر ان کی زندگی کبھی بدلے گی نہیں، ان کی زندگی بدلے گی ایسی جیسے یہ حالات آئے ہیں۔ تو میری بہنوں، ہمیں خود کو آنا پڑے گا اللہ کے دروازے پر اور بدلنا پڑے گا خود کو اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ آ کر۔ اور یہاں آخر میں آپ سب سے یہ گزارش ہے، جیسے کہ بیان کے درمیان میں بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ آج بہت مشکل حالت میں ہیں، یہ سوچے بغیر کہ سبھی تو کر رہے ہیں نا، خیر میں نے نہ کیا تو کیا ہوا، میرے ایک 10 روپے دینے سے 100 روپے دینے سے کیا ہو جائے گا؟ بہت کچھ ہوئے گا میری بہنوں۔ وہ بالکل اس مثال جو تالاب میں ایک نے کہا کہ میں پانی ڈالوں گا، سارے تو دودھ ڈالیں گے، کہاں میرا پانی نظر آئے گا؟ تو میری بہنوں، آپ قدم بڑھائیے، کچھ بھی آپ جو آپ سے ہو سکتا ہے، آپ دیکھیں باہر کیمپ لگے ہوئے ہیں، آپ وہاں جا کر اپنا حصہ ڈالیے۔ آپ دیکھیے قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں شمار انشاءاللہ ہوں گے جو ایسے وقت میں اپنوں کے کام آئے ہیں۔ آج ہم اپنے دکھی مسلمانوں کے کام آئیں گے تو اللہ رب العزت پہلی بار ہم پر مشکل نہیں لائیں گے، اور اگر ہمارے اوپر مشکل آئے گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی ایسے ہی لوگوں کو کھڑا کریں گے۔ پہلی دعا ہے، اللہ ہم بہت نازک ہے، ہم تو سیڑھیاں نہیں عبور کر سکتے۔ تو آپ سوچئے ایک جگہ کے بارے میں تھا، بالکل بزرگ خاتون جو بمشکل چل رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں گن ہی نہیں سکتی کتنے میل دور سے میں کہیں پانی کے اندر سے کہیں خشکی میں چل چل کر یہ تھوڑا سا ٹکڑا ہمیں نظر آیا کہ یہاں پانی نہیں ہے تو ہم نے پناہ لی ہے۔ خدا نہ کرے ہمارے اوپر ایک وقت آئے، ایسا وقت آئے۔ ایک چھوٹی سی بچی جس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے آج کل، وہ کیا ہے کہ اس سے جب پوچھا، وہ کھانا کھا رہی ہے، اس سے جب پوچھا گیا آپ کی امی، وہ فوت ہو گئی، وہ مر گئی ہے، ابو وہ بھی مر گئے۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کا کوئی بھی نہیں بچا، اور وہ جانتی بھی کسی کو نہیں، اور وہ موت کو بھی نہیں جانتی کہ یہ موت کیا ہے، لیکن اس سے سارے سہارے چھن گئے ہیں۔ ہمارے لاڈلا، ہمارے بچے کتنے ہمیں اچھے لگتے ہیں، اسکول سے 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو ہم دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ دوڑ کے اسکول میں مدرسے میں پہنچ جاتے، کیوں لیٹ ہو گئے۔ میں نے یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ اب ہم 1.25 گھنٹے کے بعد بچوں کو چھٹی دیں گے کہ 3 بچے یہاں سے نکلیں گے، لیکن خود میرے دل میں بھی ہوتا ہے، اور اکثر بچوں کی مائیں بھی پہنچ جاتی دیر ہوگی۔ آپ یہ سوچئے کہ جن کے بچے ہی چلے گئے، ان ماؤں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور جن کی انتظار کرنے والی ہی چلی گئی، وہ بچے کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم سب پہ آ سکتا ہے۔ میری بہنوں، تو اپنے بہن بھائیوں کا دل کھول کر مدد کیجئے، وہ ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ یہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ چاہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا،
ہم تو اس کے حبیب کی امتی ہیں جنہیں عرش پر بلاتے ہوئے اس نے کہا تھا آپ جوتے نہیں اتاریں گے، آپ جوتے پہن کے آئیں گے، ہمارے عرش کو آپ کے جوتوں سے حسن ملے گا۔ کتنا اونچا مقام ہے اس کی امت کا، کیا وہ مہمانی جنت سے نہیں کر سکتا؟ کیا من و سلوہ آج نہیں اتر سکتا؟ وہ جنت سے نہیں بھیج سکتا؟ وہ مجھے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے من و سلوہ تمہیں گھروں میں دیا ہے، کیا کھلے گھر میں راشن ہے، ہمارے مہینوں کا گھر میں سٹاک پڑا ہوا ہے، اور میرے آپ کے بہن بھائیوں کے پاس سوکھی ہوئی روٹیاں بھی نہیں ہیں کہ جن کو چبا چبا کر، درخت بھی نہیں رہے کہ جن کے پتے وہ کھا سکیں۔ میری بہنوں آج میرے آپ کے وہ منتظر ہیں، آج میں اور آپ ان تک اپنا تعاون پہنچا کر اللہ رب العزت کو یہ ہم ضرور دکھائیں، بتائیں کہ اللہ دنیا کے کسی خطے پر بھی کوئی مسلمان ہو تو وہ ہمارے لیے ہمارے جسم کی طرح ہے۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کو جو بہترین لوگ شروع میں ملے ہیں، یہ امت وہ خوش نصیب امت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین لوگ دیے ہیں کہ حضرت عمر ایک بار بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، تو ایک صحابی تھے جو بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، تو حضرت عمر ان کے پاس آ گئے۔ آپ سوچیے آج ہمارے بچے چلتے پھرتے کھا رہے ہوتے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، حضرت عمر سب کو دیکھ رہے ہیں اور ایک صحابی بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، آپ ان کے پاس آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو نہیں پتا کہ میری آپ کے حبیب کی سنت دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، آپ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے میں ایک جہاد میں شریک ہوا تھا، وہاں پر میرا دایاں ہاتھ کام آ گیا۔ علماء فرماتے ہیں حضرت عمر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور اس کے پاس بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلایا، اور اس دوران زاروں قطار رو رہے اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگ رہے کہ دیکھو اب کے بعد جب تک تو زندہ ہے تیرے ساتھ ایک خادم ہوگا جو تمہیں وضو بھی کروائے گا، تمہیں کھانا بھی کھلائے گا، میں تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کی حضور یہ شکایت نہ کرنا کہ عمر نے میری خبر ہی نہیں لی تھی، کہ میرا ایک ہاتھ ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، اس امت کو اللہ نے ایسی شخصیات دی ہیں جو اتنے زبردست، ہر ایک تک پہنچتے کہ یہ ضرورت مند ہے، اور جب تک وہ زندہ رہے ان کے ساتھ ایک خادم تھا جو ان کی خدمت کرتا تھا، ان کو کھلاتا تھا، ان کو پہناتا تھا، ان کو وضو کراتا تھا۔ میری بہنوں آج میرے آپ کے بہن بھائی ہماری اسی طرح کی مدد کے منتظر ہیں۔ جو کچھ ہے ہمارے پاس یہ اللہ کا دیا ہے، میری آپ کی محنت تھوڑی ہے، میرے آپ کے بھائیوں کی، والدین کی محنت تھوڑی ہے، میری آپ کی ہمارے والدین ہمیں دیتے ہیں نا ہماری شادیوں پر یہ چیزیں، تو انہی کی زندگی کا صدقہ ہم اپنی اچھی چیز نکال کر اپنے بہن بھائیوں کے سپرد کریں کہ ان کے پاس کتنا خوبصورت سامان ہوگا، ان کے گھر ہوں گے، لیکن جہاں ان کے گھر بہ گئے، ان کے اپنے چلے گئے، ان کا سارا سرمایہ ہی چلا گیا، کیا ہو گیا؟ جہاں میرا دیگچا کام آ گیا، ہمارا کٹورا کام آ گیا، ہمارا گلاس چمچ کام آ گیا، ہمارے برتن کام آ گئے، میرے آپ کے کپڑے کام آ گئے۔ میری بہنوں علماء فرماتے ہیں کوئی کسی کو کپڑا جب دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں لکھ لو کہ میں تا زندگی اسے ننگا نہیں کروں گا، اسے عزت کی چادر دوں گا، اور آخرت میں تو اسے اپنی جنت کے اعلیٰ لباس دوں گا۔ کوئی کسی کو برتن سے مدد دیتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے گھر کو دنیا کی نعمتوں سے بھروں گا، اور جنت میں تو ایسا ایسا برتن اس کے گھر میں رکھوں گا جو دیکھ کر یہ برسوں یعنی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ اللہ رب العزت اتنی عطا کرنے والے ہیں۔ اس دن میں اپنے بچوں کو حدیث سنا رہی تھی، اتنی خوبصورت حدیث ہے جو دل کو لگتی ہے کہ الخلق عیال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے پیارا اللہ کو وہ انسان لگتا ہے جو اس کے مخلوق کا خیال رکھے۔ تو میری بہنوں آج مجھے آپ کو اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا ہے۔ بہت ساری ہم نے اپنوں کے لیے دعائیں مانگی اور اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے سب کچھ ہے، کیا ہے جو میرے آپ کے پاس نہیں ہے؟ آج جو ہمارے پیاروں سے ہو گیا ہے وہ جانے تو ہم واپس دعاؤں سے نہیں لوٹا سکتے،
کہ جو چلی گئی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے جو فوت ہو جاتا ہے وہ آخرت میں ہی ملے گا، وہ تو نہیں ہم لوٹا سکتے، لیکن ہماری دعائیں ان کے دردوں پر مرہم تو لگا سکتی ہیں۔ ہم اللہ سے یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے دکھی بہن بھائیوں کے اللہ غم دور کر دے۔ اور اللہ رب العزت بھی وہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کوئی کسی کے غم کے ختم ہونے کی دعا کرتا ہے، اللہ 20 سال کے لیے لکھوا دیتے ہیں، اس کو کوئی غم نہیں ملے گا۔ اللہ کسی کی بیماری کی دوری کی دعا اگر کوئی انسان کسی کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العزت لکھوا دیتا ہے 20 سال تک میں اس کو شفا دوں گا۔ بظاہر آتی ہیں بیماریاں، دکھ آتے ہیں، وہ تو ہمارے درجے اونچے کرنے کے لیے۔ تو میری بہنوں، آج کی ہماری گفتگو بھی تھوڑی سی لمبی ہوگی، میں اس وجہ سے، ایک تو یہ بھی وجہ تھی کہ آج جب ہم بیٹھیں گے تھوڑا وقت زیادہ لگائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی دنیا بدلے اور ہمارا یہاں لگایا گیا وقت، کیونکہ یہ وقت تو اللہ کے فرشتوں نے اس محفل کو گھیرے میں لیا ہوا ہے نا، تو آسمان تک ہمارے لیے دعا کر رہی ہیں۔ آج ہم اللہ کی اس مخلوق کی حضور بھی یہ گزارش کریں گے کہ ہمارے لیے بھی دعا مانگے اور ہمارے پیاروں کے لیے بھی جن کے پاس کچھ نہیں بچا، اللہ انہیں اس کا بہترین نعم البدل عطا کرے۔ اللہ کی وہ نیک ہستیاں ہیں، وہ نیک ہستیاں، اس لیے میں بار بار کہتی ہوں میری بہنوں، کہتے ہیں علماء کہ اگر کسی پر آزمائش آئے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو سمجھو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا ہے، عذاب نہیں دیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہر جگہ کہ وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر یہ کہہ رہے تھے، حالانکہ گھر بہ گئے، سب کچھ چلا گیا، کچھ بھی نہیں بچا، کپڑے تک پھٹ گئے، بہتے ہوئے آنے والے پتھر اور درختوں کے ساتھ الجھ کر کپڑے تک پھٹ گئے، پر وہ اپنی پھٹی ہوئی جھولیاں اللہ کی حضور پیش کر کے کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ اللہ کا امتحان ہے اور وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ میری بہنوں، آپ سب ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ آئندہ اس امتحان سے ہم سب سمیت پوری امت کو بچائیے اور ہمارے پیاروں کی مدد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ جتنا کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، اے اللہ جو چھپے ہوئے ہیں وہ بھی معاف فرما، جو سامنے ہیں وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ اس محفل میں جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ اس ادارے میں صبح سے اب تک جو پڑھا گیا، جو سنا گیا، یا اللہ جو سنایا گیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں جو کمی بیشی ہوئی اسے معاف فرما۔ اے اللہ اس کے صدقے وطن عزیز پر آئی ہوئی آفت کو دور فرما، اس آفت زدہ، اس میں جتنے ہمارے بہن بھائی آفت زدہ ہیں، یا اللہ سب کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ انسانوں کی نظروں سے وہ اوجھل ہیں، پر یا اللہ آپ تو بصیر ہیں، آپ تو دیکھ رہے ہیں کس جگہ پر ہمارے بہن بھائی، یا اللہ ان تک ابھی تک کوئی مدد نہیں پہنچی۔ اے اللہ ہمارے پیاروں کی دلوں میں ڈالیے اور ان تک پہنچائیے، یا ارحم الراحمین۔ اللہ جس طریقے سے ہمارے مسلمان بہن بھائی دل کھول کر اپنے پیاروں کے لیے یا اللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اس یا اللہ حصہ لینے کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ اور بھی زیادہ تعاون کی یا اللہ توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ علماء فرماتے ہیں کہ اگلے 2 ماہ کے بعد شدید سردی آئے گی، بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر مکانوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یا اللہ ہمارے پیاروں کے اور ہمارے مالوں میں اتنی برکتیں عطا فرما کہ جلد از جلد ہمارے ان بہن بھائیوں کے جن کی چھتیں نہیں رہی، یا اللہ ان کے گھر بن جائے اور اپنے گھروں میں وہ آباد ہوں۔ یا اللہ جن کا کل سرمایہ بہہ گیا، یا اللہ یہ تیری ہی دین تھی، تو نے ہی دیا تھا، یا اللہ چلا گیا، یا اللہ اس پر صبر کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یا اللہ
تیرا وعدہ ہے جو قومیں کچھ کھونے پر صبر کرتی ہیں تو اتنا عطا کرتا ہے کہ پہلے سے دگنا ہوتا ہے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ ہمارے پیاروں کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور ان کو بھی جو معاونت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، ہم سب کو بھی یا اللہ دونوں جہانوں میں اس کا بدل عطا فرما۔ اے اللہ اپنے پیاروں کی مدد فرما، اے اللہ اپنے پیاروں کی مدد فرما۔ یا اللہ انسان تو انسان تھے، اے اللہ اس بہتے پانی کے اندر، اے اللہ تیری طرف منہ کیے ہوئے بے زبان جانور اور آنکھیں کھول کر جب تیرے آسمان کو دیکھ رہے تھے، اے اللہ دل پھٹتا تھا انہیں دیکھ کر کہ ان کا تو کوئی گناہ ہی نہیں، پر یہ ہمارے گناہوں کی لپیٹ میں آئے ہیں۔ یا اللہ ہم تو بڑے ہی ظالم نکلے جن کے گناہ یا اللہ ان بے زبانوں کو لے ڈوبے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، تیری عزت کی قسم یا اللہ ہم معافی کے لائق نہیں ہیں۔ جو کچھ آزادی کے موقع پر امت مسلمہ نے خصوصاً وطن عزیز کی عوام نے کیا، یا اللہ ان سڑکوں پر یا اللہ ننگا ناچ دکھا کر اور بڑے بڑے اسٹیج سجا کر اور وہ طبلے اور سرنگی بجا کر اس وطن عزیز کی اس سرزمین کو ناپاک کیا، جہاں پر یا اللہ ہماری مسلمانوں کی ہڈیاں اور خون آج بھی اس کی خوشبو موجود ہے۔ اسی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے تو ہمارے مسلمانوں نے اس ملک کی قربانی دی تھی اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئے تھے، اور پھر یہ بھی سرزمین آج اسی لپیٹ میں ہے یا اللہ۔ اور جیسے ہی یہ آزادی کا دن ختم ہوا تو یا اللہ تیری طرف سے وارننگ آ گئی اور بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور تو نے اپنا قہر دکھا کر ہمیں بتایا کہ تمہاری گناہوں کی وجہ سے وہ پسماندہ لوگ جنہیں تو شاید کچھ بھی نہیں پتا، اللہ ہی اللہ وہ جانتے ہیں، اور انہیں تو زیادہ میڈیا سے بھی کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی میڈیا سے وہ واقف ہیں، اور بس ان کا کام تو بس اپنے جانوروں کو پالنا، اپنی کھیتی باڑی کرنا اور بس اللہ اللہ کر کے سونا اور اٹھنا، ان کا تو یہی کام تھا۔ یا اللہ ہمارے گناہ انہیں لے ڈوبے ہیں، ہم بڑے ہی آپ کے نافرمان ہیں، ہمارے گناہ یا اللہ ناقابل معافی ہیں۔ یا اللہ پر آپ کے دروازے سے یا اللہ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ قارون آپ سے معافی مانگ رہا تھا، مجھے اپنی عزت کی قسم اگر مجھ سے ایک بار بھی معافی مانگتا تو اسے زمین پر کھڑا کر دیتا۔ آپ سے کتنی بار اس نے معافی مانگی، آپ نے اسے معافی نہیں کیا۔ اے اللہ آپ تو واقعتاً بہت بڑے حوصلوں والے ہیں، اے اللہ ہمیں پتہ ہے آپ ضرور ہمارے گناہ معاف فرمائیں گے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، یا اللہ ان بے زبانوں کی وجہ سے اس امت کی پکڑ نہ ہو، ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہیں، ہم نے دیکھا ہمارے نبی علیہ السلام ایک باغ میں داخل ہوئے تو ایک اونٹ بھاگتا ہوا ہے، آپ کے قدموں پر سر رکھا اور کچھ آواز نکالی اور آنسو گرے آپ کے قدموں کے سامنے، تو آپ نے آواز لگائی کون ہے اس اونٹ کا مالک؟ ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صاحب میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے کھانا کم دیتا ہے اور اس پر وزن اور اس سے کام زیادہ لیتا ہے۔ یا اللہ وہ پیارے جو ان جانوروں کی بھی سنتے تھے تو آپ کے پاس ہیں، یا ارحم الراحمین اللہ، پر یہ آپ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے، ہم اس کا شکر کبھی ادا ہی نہیں کر سکتے کہ اس دھرتی کو ان کا وجود ملا ہے، ان کی وجود کی برکتیں آج ہم اپنے گھروں میں محسوس کرتے ہیں۔ آج بھی ہم جو کچھ ان کے لیے کریں، کچھ بولیں، فرشتے ان تک لے کے جاتے ہیں اور وہ اس کا جواب الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ آپ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے، وگرنہ آپ چاہتے تو آپ واپس آسمانوں پر بلا لیتے حضرت عیسیٰ کی طرح، اور یہ دھرتی اس کو یہ برکت کبھی نہ مل سکتی، پر آپ کا فضل اور کرم انسانوں پر ہونا تھا تو انسانوں کی دھرتی کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مبارک مل گیا۔ اے اللہ آپ کو جنت سے بھی زیادہ قیمتی اس جگہ اور عرش سے بھی زیادہ قیمتی اس جگہ کا واسطہ جہاں پر
ہمارے آقا ہمارے دلوں کے چین آرام فرما ہے، اے اللہ اس کا واسطہ ہمارے پیاروں کی مدد کیجیے۔ یا اللہ وطن عزیز کے 3 حصے پانی کی نظر ہو گئے ہیں، یا اللہ 3 صوبے اس کے پانی کی نظر ہو گئے ہیں۔ آج بھی کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پانی ویسا ہی کھڑا ہے۔ یا اللہ ہم نے دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا، تو جب عذاب تھما اور پانی آپ نے واپس بلانا چاہا تو کہا قیل یا ارض ابلعی، اے زمین اپنا پانی نکل جا۔ اے اللہ یہ دھرتی اس زمین کو تو آپ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود پاک کی برکتیں نصیب ہیں۔ آپ ضرور کہیے نا اس زمین کو کہ جہاں جہاں پر ہمارے پیاروں کے گھر تھے نشان بھی مٹا دیے پانی نے، وہاں کوئی ندی نالا نہیں، کوئی دریا نہیں، ہمارے پیاروں کی زمینیں ہیں۔ یا اللہ اس زمین کو آپ کہہ دیجیے نا کہ وہ اپنا پانی اندر کر لے، تاکہ ہمارے پیارے وہاں اپنے گھر پھر سے بنا سکیں، اور ہمارے پیاروں کو خوب ہمتیں دیجیے، وسائل دیجیے، پھر سے وہ جگہ آباد ہوں۔ اور یا ارحم الراحمین اللہ آئندہ سے ہمیں ایسے گناہوں کی توفیق نہ دیجیے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور آئندہ یا اللہ ایسا عذاب بھی نہ لائے گا۔ ہم پھر سے کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہی نے اس دھرتی کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی وجود پاک کی برکتیں دی ہیں، اور ہم سب کا یقین اور عقیدہ ہے چاہے کہ آپ مدینہ میں ہیں، اس پاک دھرتی پر ہیں، پر آپ کی وجود کی برکتیں تو مشرق اور مغرب تک ہیں۔ یا اللہ ان برکتوں کا واسطہ ہمارے وطن پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کی پوری امت کو معاف فرما دیجیے، پوری امت پر رحم فرما دیجیے، پوری امت کو بخش دیجیے۔ ہمارے حبیب علیہ السلام نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارا پورا پورا حصہ عطا فرمائیے، ہمیں ان میں پورا پورا حصہ عطا فرمائیے۔ جتنے شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی بچائیے یا ارحم الراحمین اللہ۔ آپ قیامت کے دن 70 ایسے لوگوں کے بارے میں اعلان فرمائیں گے کہ یہ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کی پوری امت کو اس میں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ دیجیے، خصوصاً میرے ماں باپ بہت بیمار ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی شفا عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائیے۔ ہماری مائیں بہنیں اتنی دیر سے اپنے یہ کاموں کا وقت ہوتا ہے میرے مالک، آپ کے لیے آئیں بیٹھی اتنی دیر سے انہوں نے سنا، ان کی جذبوں کو قبول فرمائیے، ان کا آنا بیٹھنا قبول فرمائیے۔ یا اللہ جو یہ یہاں آ کر بیٹھے انہوں نے سنا، یا اللہ اس کے بدلے میں انہیں اور ان کی نسلوں کو یا اللہ ایسے امتحانوں سے بچائیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔